دراصل لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مرکز فدا صاحب، میں ان سے بات کروں گا، وہ ہمارے غیر مسلم شہری ہیں پاکستان کے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق، اور ساتھ ہم بات کر رہے ہیں جو غیر مسلم ہو جاتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا موضوع ہے کہ اسلام میں نے مطالعہ کیا ہے کہ اقلیتوں کو حقوق دیے، اور ہمیں اقلیتوں کو جو بھی ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، انہیں حقوق بھی دینے چاہیے اور تحفظ بھی دینا چاہیے۔ جس طرح ایک بہت پیارا جملہ جو ہے اکثر ہم سنتے ہیں مذہبی لیڈروں سے بھی کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے۔ تو اقلیتوں کو تحفظ دینا اور ان کی حفاظت کرنا واقعی اسلام میں ہے تو کرنا چاہیے، اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اقلیتوں کو تحفظ بھی دینا چاہیے، کیونکہ سب خداوند کے بنائے ہوئے لوگ، جتنی بھی قومیں ہیں، مذاہب ہیں، سب خدا نے پیدا کیے ہیں۔ خدا سب کو پیار کرتا ہے، ایک ہی خدا کو ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں یقیناً ایسی تعلیم دینی چاہیے، ایسے موضوع پر بات کرنی چاہیے، اور ملک پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے آزادی دی ہے، اور موجودہ حکومت جو ہے اقلیتوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس دفعہ ہمارا جو کرسمس پروگرام تھا تہوار کا، تو ڈاکٹر صاحب اگر کوئی غیر مسلم ہو جائے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ غیر مسلم جو ہے مسلم ہو جائے، دیکھو جی بات میں بڑی کلیئر کروں گا۔ ہر ایک کو خدا نے آزادی دی ہے کہ وہ جس کو چاہے وہ قبول کر لے، اور کوئی اس طرح کر کے سختی سے خدا نے سب کو ذاتی دنیا میں بخشی ہوئی ہے کہ جو جتنا کسی کو مکاشفہ ملتا ہے خدا کے بارے اور دوسرے مذہب کے بارے وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے کرے جی ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی زبردستی یا ڈر اور خوف یا مطلب کے ذریعے کرے، نہیں ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، وہ اس سے پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر، کوئی سوسائٹی کا کوئی ایسا۔ جی سیدھی بات ہے کہ انسان کو خدا نے آزاد مرضی کے ساتھ بنایا ہے۔ جی اگر کوئی اپنی ذاتی سے کوئی بھی چیز قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں صرف یہی ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔